وہ اپنی کرسی سے اچانک اٹھتا ہے, کہتا تیری ماں. میں نے کہا جی سر میں صرف ویڈیوز بناتا ہوں, میں یوٹیوبر ہوں. ماں بہن کی گالیاں وہ دیتا رہتا ہے تاکہ اپنی ٹانگیں بینڈ کر. میں نے اپنی ٹانگیں بینڈ کر لی. کہتا ہاتھ اوپر کر. میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لی. وہ گھر میں ایک ویڈیو کال لگاتا ہے جو ایک بچہ ریسیو کرتا ہے جس کی ایسٹیمیٹڈ تقریباً ایج ہوگی 7 سال. ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے. وہ اس بچے سے پوچھتا ہے کہ ڈکی بائی کو جانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے جی. وہ بیک کیمرہ آن کرتا ہے, میرے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں, ٹانگیں بینڈ ہوتی ہیں. وہ کیمرے سے دکھاتا ہے اس بچے کو کہ کون ہے یہ. کہتا ہے ڈکی بھائی. تو کہتا کہ تم اس کے پروگرام دیکھتے ہو؟ کہتا جی. وہ پیچھے جو پرائیویٹ ملازم کھڑا ہوتا ہے جو بہت زور کا پیچھے تھپڑ مارتا ہے. سرفراز چودھری صاحب اس 7 سال کے بچے کو کہتے ہیں یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھو گے تم اس کا پروگرام؟ کہتا نہیں. چلو فٹافٹ اس کو گالیاں دو. بچہ کہتا ہے کہ سرفراز چودھری صاحب کہتے ہیں اور کا بچہ. سرفراز چودھری صاحب کہتے ہیں اور کا بچہ. تو دوستو یہ تھا پاکستان کا فیمس یوٹیوبر ڈکی بائی, جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے پاکستان نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے. جی ہاں دوستو, اور اب جو باہر آیا ہے یہ بندہ صرف ہی تعریف ہی کر رہے ہیں پاکستان آرمی, اسپیشلی عاصم منیر کے. عاصم منیر تو سب کچھ ہے اور عاصم منیر تو سب کچھ کر سکتا ہے. بات کرتے ہیں پہلے اس بندے کے بارے میں, کیوں اٹھایا گیا, کس طرح اٹھایا گیا, کیا کیا تھا اس بندے نے. یہ ایکچول میں پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے جو لگ بھگ 9 سے 10 ملین سبسکرائبر ہے اس بندے کی. اس بندے کو سب سے پہلے آفر دی گئی تھی عاصم منیر کی طرف سے کہ ہماری تعریف ہی کرو, کیونکہ ینگ لوگ اور یوتھ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز, تو وہ سوچ رہا تھا کہ ولاگنگ کر رہا ہے, بیچ بیچ میں ہماری بھی تعریفیں ہو جائے, ہمارا بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بعد میں بندے کی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, اور اٹھایا گیا ہے پاکستان نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے. اس نے اٹھایا, اور الزام کیا تھا؟ ایسا الزام جس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں. الزام یہ تھا کہ اس بندے نے گیمبلنگ ایپلیکیشن کو پروموٹ کیا ہے اپنی ویڈیوز میں, جو اس نے کیا ہے 25 سے 30 ویڈیوز میں اس بندے نے کیا ہے. لیکن جس طرح اس بندے کو مارا گیا, جس طرح اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا, یہ لاجواب اور بے مثال ہے. جب یہ بندہ اندر تھا 100 دنوں کے لیے, تب ایک اور نیوز آ رہی تھی, ان کا لنک جوڑا جا رہا تھا افغانستان سے کہ ڈکی بائی افغانستان کے کئی ٹیررسٹ کو, دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اب ہر ایک معاملے میں افغانستان اور ہندوستان کا نام نہ لیا جائے پاکستان کی طرف سے, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن ہے, یہ تو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے اور نہ ہی پاکستانی ایکسپٹ کریں گے. جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں, ہمارے پڑوسی میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. اوپنلی آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہو. فریڈم آف سپیچ ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر ایک یوٹیوبر اگر عاصم منیر کا تعریف نہ کرے تو اس بندے کو اٹھا دیا جاتا ہے. بندے کو اتنا ذلیل کیا ہے, اتنا ٹارچر کیا ہے کہ آپ ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہو. 100 دنوں تک وہاں پر تھا, پیسے بھی گئے, عزت بھی گئی, اور اب تعریفیں بھی وہی کام کر رہا ہے جو پہلے سے اس کو پیشکش کی تھی کہ عاصم منیر کی تعریف ہی کرو. اس بندے نے تعریف ہی نہیں کی, اندر ڈالا, اور اندر ڈال کر یہ بھی سننے کو آ رہا ہے جوش چودھری سرفراز, جس بندے نے, جو پاکستان نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا ہیڈ ہے یا کوئی بندہ ہے وہاں پر, اس بندے نے اٹھایا تھا. اس نے کہا تھا کہ 9 کروڑ پاکستانی روپے ہمارے پرائیویٹ ویلٹ میں ٹرانسفر کرو. اس بندے نے کی ہے. ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی سے بھی انویسٹیگیشن ہوا تھا, کیونکہ بیوی بھی کئی ویڈیوز میں ہے ان کی. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور الگ کہانی کہ چپ چھپے میں 60 لاکھ پاکستانی روپے اس کے بیوی نے بھی دی ہے اسی ہی چودھری سرفراز کو. اور ان کے اوپر اب جو جا کر بل مل گئی ہے 1 ملین پاکستانی روپے دی کر پھر ڈکی بائی ریلیز ہوا. ڈکی بائی کا ڈکی اوپن کر کے عاصم منیر نے سب کچھ نیا ڈال دیا. اور اب ان کے بعد اگر ڈکی بائی آ جائے اور ہندوستان کے بارے میں نفرت پھیلائے, ہندوستان کے بارے میں نیگیٹو کوئی چیز کہہ دے,
اور ہندوستان ہندو کے اگینسٹ ہیٹ اسپیچ دے دے تو آپ کو کوئی بھی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ ٹرین ہو گیا ہے، اور بندہ جب ٹرین ہو جاتا ہے تو بھائی صاحب لاجواب بے مثال قرار نمبر 1 پر نا وہ اپنا اسپیچ دے سکتا ہے پاکستانی آرمی کے لیے، اور پاکستانی آرمی کے لیے تو پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر نہ کرے تو اس طرح اٹھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، سب کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں اور واپس چھوڑتے ہیں، اور واپس چھوڑنے کے بعد سب کو پتا ہے کہ وہ بندہ کیا کیا نہیں کرتا۔ ڈکی بائی کا یہ ویڈیو بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، بہت زیادہ یوتھ دیکھ رہی ہے، اور جس بچے نے ان کو کرارا گالی دی تھی اور بہت زیادہ گالی دی تھی، جب چودھری، جس طرح ہم نے کلپ میں بھی دکھایا کہ چودھری سرفراز نے فون کر کے ایک بچے کو اور بچے سے پوچھا کہ وہاں پر یہ بندہ کون ہے، وہاں پر خرگوش بنا دیا تھا اس بندے سے، اور کہہ دیا کہ گالی دے دو، گالی دیا، ماں باپ بہن سب کی گالی دی ہے اس بندے کو۔ اور ایکچوئل میں پاکستان یہ تو ایک معمولی سا یوٹیوبر ہے، اس سے بڑے بڑے جرنلسٹ کو اس لوگوں نے مارا بھی ہے، کڈنیپ بھی کیا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے دیش کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں بھاگ جائے، اور اب جو بھاگ گئے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں پر اوپنلی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان سوچ رہے ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے اور تاکہ وہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو چیزیں نہ پھیلائے۔ تو ان کا یہ جو لنک سب سے پہلے پاکستانی کی پروپیگنڈا جو چل رہی تھی، وہ BBN والا پروپیگنڈا، کہ یہ بندہ جو ہے یہ کر رہا ہے کام افغانستان کے لیے، پھر باتیں چل رہی تھی کہ نہیں یہ گیمبلنگ کی بات ہے، پھر یہ لنک وہ لنک، لیکن اصلی کہانی ساری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ عاصم منیر کے لیے اب کام کرے گا، اور عاصم منیر کو جس طرح اس بندے نے مسکا لگایا ہے، جس طرح بٹرنگ کی ہے اور جس طرح تعریفی ہوئی ہے عاصم منیر کی اس ویڈیو میں، عاصم منیر بندہ خود ہی سوچے گا کہ بھائی صاحب ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارا تو صرف جلوہ ہے، پاور ہے، ہم تو ایمن ہے بھائی صاحب، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو پاکستان والے اور پاکستانیوں کو ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ ہندوستان کو تانے دیتے ہو اور مودی گودی اور یہ باتیں سنا رہے ہو کہ وہاں پر فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پہلے جاؤ اپنے گریبان میں دیکھو، گریبان میں دیکھو اور سمجھو، جانو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، آپ لوگوں نے کیا کیا۔ ڈکی بائی کی طرح اب اور لوگ بھی سدھر جائیں گے، اور لوگ بھی بیچ بیچ میں عاصم منیر کا تعریف کریں گے، چاہے وہ کوکنگ کا چینل ہو، چاہے وہ بلاگنگ ہو، چاہے وہ ولاگنگ ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی ہو، گیمنگ کا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جس کے ساتھ بھی زیادہ سبسکرائبر ہو، پاکستان میں رہ رہا ہو، وہ کرے گا تعریف صرف عاصم منیر کا، صبح شام سویرے صرف ایک ہی نام لے گا، اور وہ ہے عاصم کا منیر۔ تو پاکستانیوں، آپ اگر تھوڑا اس طرف اس طرف ہو جاؤ نا تو بھائی صاحب آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ آپ اب یہ اس لیے کر رہا ہے عاصم منیر کیونکہ عاصم منیر کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بدنام ہو گیا ہے، لاسٹ میں ان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، خود ہی پاکستانی اس سے نفرت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی اکیلا راستہ تھا کہ وہ اس طرح کے کام کرے تاکہ دنیا کو یا ہی اپنے پاکستانیوں کو سمجھائے کہ دیکھو سارا یوتھ میرا پیچھے کھڑا ہے، ایک بندہ جس کی 9 سے 10 ملین سبسکرائبرز ہے، اس بندے کی وجہ سے وہ بندہ کہہ رہا ہے اور سارا یوتھ سمجھ رہا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے سچے ہیں۔ اب ڈکی بائی کی ویڈیوز آئیں گے، اور ڈکی بائی نے جس طرح کھول کر سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی بارے میں باتیں کی ہے، یہ بھی مشکوک ہے، کیونکہ اگر اس بندے کو بیل دیا گیا ہے تو اندر بھی نہ جا کر اس کو ایک دفعہ پھر بھی لے سکتے ہیں، لیکن عاصم منیر کی طرف سے گرین سگنل آیا ہے کہ ہماری تعریف ہی کرو، ہمارے بارے میں جتنا بھی کہہ سکتے ہو کہہ دو، آپ کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، آپ ایسی ہی اوپن رہو، صرف ہماری تعریف ہی کرو 1-2 ویڈیوز میں 1-2 دن بعد، اور ہمارے بارے میں اچھی نیوز لوگوں تک پہنچانا کہ ہم تو اگر ہے تو اس دنیا میں تو صرف ہی عاصم منیر اچھا انسان ہے۔ تو دوستو، یہ پاکستان کی طرف سے جو ہمیشہ ملبہ ڈالتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ہندوستان، اب تو نیا ٹرینڈ بن گیا ہے افغانستان کا نام بھی ہر ایک چیز میں جوڑو، یہ بھی جوڑو، دونوں دیشوں پر، دونوں بھائیوں پر ہر ایک چیز کا ملبہ ڈالنا۔ اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہو، اور عاصم منیر اور کیا کیا کرے گا پاکستانیوں کے ساتھ، اور پاکستانیوں کو کس طرح ذلیل کرے گا، اس کے بارے میں بھی لکھ دو۔ تو دوستو، لاسٹ میں صرف ایک بار پھر ریکویسٹ ہے، انسٹاگرام میں ہمیں فالو کرو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرو،
یہ تھی ہماری ویڈیو، اور جانے سے پہلے ایک بار پھر کہتے ہیں جے ہند جے افغانستان، جے انڈیا جے افغانستان، جے ہندوستان جے افغانستان. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے.